لیکن یہ کہ اس وقت جو عالم عرب پر صورتحال پیدا ہو گئی اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں کیا مشورے ہیں، اب میں ان چیزوں کے بارے میں آپ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے مسئلے میں اس کے پس منظر کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے آباد جو ہے وہ فوری طور پر وقتی صورتوں کو جیسے کہ حالات و واقعات ہوتے ہیں صرف انہی کے اعتبار سے رائے چلائے قائم کرتے ہوئے چیزوں کا پس منظر جو ہے نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اس صدی کا ایک مختصر سا نقشہ ذہن میں رکھیے، یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت ابھارا انہیں، تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جاؤ۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص برطانوی استعمار اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینہ تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں، آج اس کی سزا مل رہی ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ جرائم کون کون سے تھے۔ ابھی جو لوگ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب غالباً وہ بھی ملا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی عبادت میں رہتے ہیں، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کو عربوں نے کی ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا دو ہے سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا حصہ۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ میں ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ ذہن میں رجا ہوا جملہ کہ تاریخ میں یہ بات سب ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ اس نے پتہ کیا، یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کی بات بنی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹ میں چھڑا گھسوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا۔ لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز وہ تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادی غیر ذیزر یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہے شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہٰذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی۔ اس کے بعد نجد سے تحریک اٹھی، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھی، وہ تو صرف ریت کے تیجے سے اٹھی، لہٰذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یہ سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر ان میں سے ایک تو ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر والمصریین، الشام والشامیین۔ اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کردہ ہیں، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت کس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی ان کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے،
لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہونا، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گراؤنڈ رہے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے۔ صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ پر۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک تو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخات کاشور، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہو، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرے۔ وہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی۔ شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو زبان بھی، وہ پورا عالم ایک نسل ایک زبان، پورے اتنے رقمے کے اوپر بولے تھے یہ زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت عمری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی۔ اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس نفس کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید؟ اس کی گردن پر کون سوار تھی؟ وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن کو اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو لڑکی، اور وہی ہوتی جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجیے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی اگر آپ اندازہ کیجیے، لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں جو آئے سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خفیف اور بخیل انسان، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمال کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، بعض کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجیے، میں امریکہ میں بھی عربوں کو دیکھ کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی میں کو دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کرے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر میں رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا، 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے گا امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شریف خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، وہ باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینکر ہی نہیں ہے جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس تھے، تو ہمارا روپیہ یہ گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان، جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا،
सैकड़ों अरब नौजवान यहाँ जो है शहीद हुए, अपने मुल्क में तो उन्हें बोलने की भी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन यहाँ वो जज्बा जो अंदर अंदर परवान चल रहा है, वो जज्बा उन्हें लाया है और अफगानिस्तान की सन्नाखमारियों के अंदर उन्होंने जामे शहादत पेश किया। वो तबका भी शदीद मुखालिफ हो चुका है कि इन्होंने अमरीकियों को बुलाकर, उनमें यहूदी भी है, ईसाई तो है ही है, यहूदी है, यहूदी औरतें हैं जो जब वहां बेहयाई और बेपर्दगी के मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये सरजमीन अरब, मैंने अमेरिका में तकरीर सुनी है इस्मा के जो फाइनल उनका एक सेशन था, इस्लामिक सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका, जिसमें मैं मौजूद किया गया था, उसी लिए मैंने ये सफर किया था। एक नौजवान ने जो तकरीर वहां पर की है, वाकया ये है कि मैं हैरान रह गया उसकी जुर्रत का। उसने कहा कि हुजूर ने फरमाया था कि जज़ीरा नुमा अरब में 2 दीन जमा नहीं हो सकते, और आज शाही खानदान की सिर्फ अपनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीकियों को इतनी बड़ी तादाद में बुला लिया गया है, जिनमें मोबाइल चर्च भी है, मोबाइल सिनेगॉग है, यहूदी मर्द और औरतें जो है दंदनाते फिर रहे आज अरब की सरजमीन पर। लिहाजा जो मजहबी तबका है वो इस पर शदीद रूप में अमल जो है उसके अंदर पाया जाता है। ये हालात है जो मैं आपके सामने चाहता था कि ये वो शामत आमान है। एक तरफ ये कि वो शख्सियत जो सद्दाम हुसैन की वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं, लेकिन ये कि उस शख्सियत को तकवीत देने वाले भी कहीं नहीं थे। इन्हें खतरा था ईरान के इनकलाब से कि कहीं उसी किस्म का कोई इनकलाब हमारे यहाँ ना आ जाए, लिहाजा इनकलाब ने ईरान को एक्सपोर्ट ना होने दे, इसलिए उन्होंने इसी सद्दाम हुसैन को बिलियन ऑफ डॉलर की मदद दी। आज वही है, अरबी की तो कहावत भी है, सम्मिन कल्बक, या को अपने कुत्ते को खिला पिला के मोटा करो, किसी रोज नहीं को काटेगा। आज वो तो इन्हें काट रहा है, लेकिन ये कि उसका जो इलाज तजवीज हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है। 2.5 लाख अमरीकी वो इस्तेमार के पंजे जो बमुश्किल आलम अरब के सीने से जो गड़े हुए थे इस इस्तेमार में, मुश्किल हटे थे कि एकदम अब वहां पर खबरें आ रही हैं, फरांसीसी भी आ रहे हैं, बरतानवी भी आ रहे हैं, कहां से फौजी आ रही हैं, और वहां पर 2.5 लाख तो सिर्फ अमेरिकन आर्मी का, उसमें तकरीबन 1.5 लाख तो पहुंच चुकी है। और जो भी होगा वहां पर, जैसा कि मैंने अर्ज किया है, इस कदर खौफनाक सीन है। मैंने बहुत से हज़रात वाकिफ होंगे, कई मरतबा मैंने हवाला दिया है, मौलाना सैयद हामिद दिया रहमहुल्लाह, उन्होंने एक दफा मुझे बताया था कि अहादीस में जो कुर्ब क़यामत के हालात और वाक़यात की पेशिनगोइयां, उनमें यह है कि वो जो आखिरी जंग होनी है जो कि दज्जाल के खिलाफ होगी मुसलमानों की, और जिसमें कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जिसके सिलसिले में, उससे पहले एक जंग होगी बहुत खौफनाक। और अजीब अल्फाज उनके ये थे कि उसमें एक तरफ मुसलमान और ईसाई और यहूदी तीनों होंगे। ये बात समझ नहीं आती थी कि मुसलमान और यहूदी एक जगह कैसे जमा हो सकते हैं। आज वो नक्शा नजर आ गया, आज इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, अब ये एक है, बल्कि चलते आइए, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और जो भी इनके हवारी है वो सब एक साथ में खड़े, और उनके ऊपर सियारत किसकी, अमेरिका की, वो नक्शा आ गया। और उस दिन के सिलसिले में मौलाना हामिद मियां रहमहुल्लाह ने मुझे बताया था कि हदीस में अल्फाज आए हैं, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे, इतने लोग हलाक होंगे कि एक परिंदा सैकड़ों मील तक उड़ता हुआ चला जाएगा, उससे सिवाय लाशों के और कुछ नहीं। ये नक्शा खातम बदहन तुड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है। जो भी होगा कीमियावी जंग, कीमियावी वारफेयर, केमिकल वारफेयर और फिर एटॉमिक वारफेयर, जिसकी खुली धमकियां दी जाती। कभी कोरिया के बारे में अंदेशा था कि ये दरिंदे खुदा की धरती को, कोरिया की गरीब बस्ती को नागासाकी बना के छोड़ेंगे, हिरोशिमा बना के छोड़ेंगे। आज वो सूरत हाल जो है आलम अरब, हार्ट ऑफ द अरब लैंड, उस पर सूरत हाल बिल्कुल तुली खड़ी। इसमें हमें क्या करना चाहिए, मैंने ये चाहा कि पूरा पस मंजर आपके सामने, सिर्फ वक्ती सा कोई एक नारा, वक्ती सी कोई एक खबर, उसके हवाले से एक जज्बात का मामला, पूरा एक पस मंजर सामने रखिए। अब वो आपको शायद मेरी बातें जो है वो समझ में आ जाए। नंबर 1, हमें किसी सूरत इस जंग में अमरीका के घड़े की मछली नहीं होना। अमरीका इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आया, अमरीका हरमैन की हिफाजत के लिए नहीं आया, अमरीका अपने मफादात, आलमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया, और ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो सऊदी शाही खानदान की हिफाजत के लिए आया। और बड़ा उम्दा मजमून छपा था पिछले, बल्कि अभी तक तो वो ताज़ा ही हो जब तक नया नहीं आता, निराम में, जिसका उन्वान था अरबों का छुरा और अरबों का गधा। सारे पैसे भी नहीं चले गए, $12 बिलियन का एक चेक लेकर गया जेल जाकर। अंदाजा तो कीजिए दुनिया कहां से कहां पहुंच, मैंने हैरत होगी दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। 2 माह कबल इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कुव्वत अमेरिका की तबाह हुकूमत, और जमा हो जाएगी अरब के अंदर। लेकिन ये कि वो कॉस्ट भी अरबों की होगी, उन्हीं का छुरा उन्हीं का लला। हमें करना ये चाहिए, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को, हमारे जिम्मेदार लोगों को हिदायत दे, वो अमेरिका के घेरे की मछली न बने। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए या शाही खानदान की हिफाजत के लिए बहुत कुछ उन्होंने ऐश कर लिए, काफी ऐश कर लिए। बाकी ये कि अब जो कुछ होना है वो होना है। हरमैन शरीफैन को तो खुद अरब के लोग कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है। सारा झगड़ा तो वो तेल की दौलत का है, वो तेल की दौलत जो है वो शिमाल मशरिक़ी कोने के अंदर है। बल्कि ये कि जो रद्द अमल पैदा हुआ आलम इस्लाम में, और सऊदी अरब ने खुद उसके मजहबी नौजवानों में हमें अमरीकी फौजों की आमद उनके खिलाफ उसका जवाब दिया गया राबत आलम इस्लामी की तरफ से कि ये जो भी जंग का महाज है, जो फौजें हैं, ये हरमैन से तो 1500 किलोमीटर दूर है, तो हरमैन को तो कोई खतरा नहीं। खतरा है अमेरिका के आलमी मफादात को। आज आपको मालूम है दुनिया 2 तबकों में बटी हुई है, रिच एंड पुअर। ये जो अक़वाम है, जो 6-7 कौमें शुमार होती है दुनिया की दौलतमंद कौमें,
ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے نہیں بڑھا جائے، وہ بھی برابر ہوتا رہ جائے گا دنیا کے دوسرے ملکوں کی. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمال کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LND کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد کو قبضہ کرانے میں اس کا کچھ دکھاؤ کیا اس کی مدد کی. کیا آدمی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے. مسلمان امت آج امریکی فوجی جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے اڑا رہے تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے صلح پر آ جائے تو پھر عدل و اس کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا. یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمال اور امریکی مفادات اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نبی کی کسی صورت میں صحیح مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج بھی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، ان کا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس لانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہے کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا ہارا کار بن کر کھلونا بن کر استعمال ہو رہا ہے، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائے. لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاور سے کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائے اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانب دینے کو تیار ہو جائے. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. مگر جائے آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین و شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک عرض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات، یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین و شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڑبڑ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو برائی ہے تو اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے اور کچھ شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ذمہ میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشات ہے اس سے اس کے ہوئے جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ DM سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی
وہ صرف اس کی کتاب اور پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے صرف دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، وہ حاضرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بند کر رہنا ہو۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہے ہمارے۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت وہ کچھ کر رہا ہے۔ وہ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اخبارات میں، آج بھی تمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز، لہٰذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کی طرف سے وہ دورہ کر کے گئے، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے وہ کشمیر کے اندر کرے گی، کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر ان کا دل تو جو ہے اس کے دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چہرے پہ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔ لہٰذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز نکال دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشاں، وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔ مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن ایران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، ہم دعا کریں گے یہ ٹل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے۔ اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات، بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت دلی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر قدم آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے وہ ماشاء اللہ ہے، تو پھر ماشاء اللہ سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہو چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو، اس لیے کہ ماشاء اللہ کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے ملتا ہے۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پاکستان کے یہ سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ 1-2 دن ہوئے ہیں جنگ میں جو اہم سرخیوں کی، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ، اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا، ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہو اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوا ایک مارشل لا کر کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ کر ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لے، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ یہ وہ بات ہے آپ کو یاد ہوگا رضا بیگ صاحب انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے۔ اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر،
اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہر چہ دانا کنت کنت نانا ایک وعدہ شرابی بسیار. اب اس شرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے, پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا, ذریعہ بن جائے گا, اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناؤنے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. دوسری بات یہ اس قوم کے اندر جذبہ جہاد, وہ ڈیفینسو جہاد, دفاعی جہاد, جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہو. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید, جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے. عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو, وہ آپس کی بات آرائی نہ ہو, تب ہی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں. آخری بات, آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن, جاہدہم بہ جہادا کبیرا, اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار, اس کے ذریعے جہاد کیجئے, قلع کما کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی, قلع کما کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی, اور یہ بے یقینی کا رفع کیجئے, ایمان پیدا کیجئے. یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد القرآن کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ نظام میں عدل اجتماعی, وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے تو پوری دنیا اسے قبول کرے گی. اس لیے کہ دنیا تو پیاسی ہے, دنیا مختلف نظاموں کو ٹرائی کر کے تھک چکی ہے. اس نے جمہوریت کا تجربہ بھی کر لیا ہے جس نے سرمایہ داروں کی آمریت کی شکل اختیار کر لی. دنیا نے کمیونزم کا تجربہ بھی کر لیا ہے, وہاں سے بھی پسپائی اختیار کر رہی ہے نوع انسانی. لیکن یہ کہ وہ نظام عدل اجتماعی تو ہمارے پاس تھا. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا یہاں پر دسمبر کے مہینے میں اس کے اوپر سیمینار ہوئے تھے. سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, اخلاقی نظام, وہ پورا نظام زندگی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جس کے لیے یہ ملک لیا گیا اسلامی انقلاب برپا کر کے, اور یہاں پر اس دین کو قائم کیا جائے. میں چند باتیں بھارت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. بھارت کے سلسلے میں ہم سے بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں ہندو قوم کے حوالے سے. پہلی کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے 800 یا 1000 برس تک حکومت کی. اگرچہ صوفیاء نے کچھ تبلیغ کی یہاں پر, لیکن علمی سطح پر, انٹلیکچوئل لیول پر کوئی تبلیغ کا کام نہیں. ہندوؤں کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں, اور ہندو ذہن ہے فلسفیانہ ذہن, اس فلسفیانہ ذہن کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اس تک ہم نے دین کی دعوت کو نہیں پہنچایا. ہم نے جہاد میں سیف کر کے انہیں زیر تو کر لیا, ان پر حکومت تو کی, لیکن یہ ہے کہ جہاد میں قرآن کے ذریعے سے ان کے نظریات, ان کے افکار, ان کے عقائد, ان کے نظریات باطلہ کا علاج نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑا جرم تھا کہ ہم نے یہاں پر 1000 برس تک حکومت کی, لیکن یہ فرض منصب ادا نہیں. اس زمین میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے سال جب میں گیا تھا انڈیا, مولانا علی میاں سے مدظم علی میری ملاقات ہوئی. میں نے انہیں ایک مشورہ دیا, وہ چوک گئے, انہوں نے مشورہ پسند بھی کیا. یہ مجھے نہیں معلوم کہ اس پر عمل کیا یا نہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ نظرت العلماء میں سنسکرت کی تعلیم لازم کر دیں تاکہ یہاں کا عالم دین جو نکلے وہ ہندو جو مذہب کی کتابیں ہیں ٹاپ کی امہات کتب ان کو بھی سمجھ سکتا. جب تک آپ ہندو ذہن کو نہیں سمجھیں گے اسلام اس کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے, اور میں نے شاید آپ میں سے جو حضرات میثاق پڑھتے ہیں ان کی تو میں یہ بات ہوگی کہ میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول جو ہے نقل کیا. ہندوستان ہی کے ایک رسالے میں وہ ان کا قول جو ہے اس کو کوٹ کیا گیا تھا, وہاں سے میں نے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندو قوم کے اعلیٰ ذات کی اکثریت اسلام قبول کر لے. اللہ کرے کہ وہ کام ہو, وہ بھی ہوگا تو جہاد میں قرآن کے ذریعے سے. دوسری 2 کوتاہیاں کیا ہوئی, دیکھیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم نے اب تک اسلام کے لیے جو نعرہ بازی کی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا, ہندو کو ہم نے بیدار کر دیا, چوکنا کر دیا, منظم کر دیا, اپنے خلاف کھڑا کر دیا, اور ہم نے کچھ کیا نہیں. اس کی سادہ مثال دے رہا ہوں. چپ راس چپ, چپ راس چپ, خاصا تحریک, دہل گیا تھا پورا ہندوستان. واقعہ یہ کہ دہل گیا. وہ تحریک تو اس کے بعد ختم ہوئی, اب آثار قدیمہ میں کہیں رکھی ہوئی ہے. لیکن ہندو نے اس وقت سے RSS شروع کی, ہندو کو جگہ دیا. RSS جوابی تحریک تھی خاصا تحریک کے مقابلے, اور وہ 60 برس ہو گئے مسلسل کام کر رہے ہیں. وہ تحریک موجود ہے اور اب وہ بہت بڑی فارمیڈیبل فورس بن چکی ہے ہندوستان کے اندر. اسی طرح دوسری بات عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں اسلام کا نعرہ, اسلامی نظام, اسلامائزیشن, حکومت, قانون, یہ پہلے تو لگا کرتا تھا اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے. 11 برس کے تھے ہمارے مرحوم ضیاء الحق صاحب کے, وہ ایوان حکومت سے یہ نعرہ لگا. نتیجہ یہ نکلا ہندوستان میں رام راج کی تحریک کھڑی ہو گئی جوابی اور عمل کے طور پر. ہم نے تو کچھ کیا نہیں.
सिवाय कुछ कॉस्मेटिक तब्दीलियां, कुछ ऊपर की तब्दीलियां, कुछ रंग रोगन, कुछ ईद मिलादुन नबी ज्यादा शौक से और ज्यादा शान से बनानी शुरू कर दी, कुछ और हमने इस तरह के जो है वो तकरीबात का आगाज कर लिया। बाकी वो इस्लाम का निजाम, वो निजाम तो हमने कायम नहीं किया। मैंने जो हजरात वाकिफ है मुझसे, उन्हें याद होगा ये कि मैं सन 80 में पहली मरतबा भारत गया था, पाकिस्तान बनने के बाद। सन 47 नवंबर में मैंने क्रॉस किया था फ्रॉम ईस्ट पंजाब टू वेस्ट पंजाब, पाकिस्तान आया, खून और खाक आग के दरिया उबूर करके। 33 बरस के बाद मैं गया था वापस हिंदुस्तान, पहली मरतबा सन 80 में। वापस आके जो मैंने तकरीर की थी उसकी 3 चीजें याद होंगी बहुत से हजरात को। मैंने कहा था मैंने 2 चीजें बड़ी अच्छी देखी हिंदुस्तान में, जिससे हिंदुस्तान में मुसलमानों और इस्लाम के मुस्तकबिल के बारे में जो बहुत ज्यादा अंदेशे और खतरे थे वो दूर हो गए। एक ये कि हिंदुस्तान में भी कोई एक नेशनलिज्म पैदा नहीं हो सका, बल्कि रीजनलिज्म है, इलाकाइयत है, लोगों के ज़हन के अंदर इलाकाइयत है। अगर एक मरकजी नेशनलिज्म पैदा हो जाए तो भारत बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी बात मैंने अर्ज की थी कि अल्लाह का शुक्र है कि हिंदू मजहब का कोई रिवाइवल वहां नहीं हुआ। बाय एंड लार्ज इंडियन हिंदू जो है वो सेक्युलर ज़हन का है, मजहब का एहया वहां नहीं हुआ। ये सन 19 की बात मैं कह रहा हूं, इसलिए कि मजहब का अगर एहया वहां हो जाए तो मुसलमान के लिए बड़े खतरे की बात हो जाए। लेकिन आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं 1990 में 10 बरस के बाद ये जो 11 बरस तक हमारे यहाँ इस्लाम 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 की रट लगी है, नतीजतन अब वहां मिलिटेंट हिंदू रिवाइवलिज्म एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर आ चुका है। हमने कुछ किया भी नहीं, नारे लगाए, और वहां बीजेपी अब अगले इलेक्शन के अंदर वो यकीन रखती है कि उसकी हुकूमत होगी। इस वक्त भी बीपी सिंह की हुकूमत जो है उसी के बल पर खड़ी है। मेरी मुलाकात रियाज में हुई है मुरादाबाद के नौजवान से, और गुफ्तगू के आखिर में रो पड़ा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान क्या करें, हम तो एक ऐसी सूरत हाल से 2-4 हो गए हैं कि कोई सूरत हमें नजर नहीं आई। बताओ, 30 अक्टूबर की डेट ली हुई है वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद जो है वीएचपी, उसके दे रखी है कि हमने हर सूरत कुछ भी हो जाए, और ऐसे ऐसे तरीके उनके हैं। तो पहले ईंटें उन्होंने जमाना करनी शुरू की थी, उसके बाद अब यह है कि एक एक गांव से एक एक आदमी आएगा, 30 लाख गांव से एक एक आदमी चलकर आएगा, और वो जब पहुंचेंगे तो कोई उनके ऊपर, क्योंकि एक एक आदमी चलकर आ रहा होगा, कोई दफा इसे 44 हुकूमत की नहीं कर सकेगी। और हम जब इतने लोग जमा हो जाएंगे, लामोहाना हमने वो मंदिर जो है तामीर करना है और वो मस्जिद गिरा देंगे। और उधर मुसलमान जो है आखिरी तौर पर तय किए हुए हैं कि चाहे हम सब कट मरे, लेकिन हम ये मस्जिद गिरने नहीं देंगे। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल अगर बिल फेल हो जाती है, कंसंट्रेशन इस वक्त, तो फिर भी जो हुकूमत यूपी की है वो कुछ मुसलमानों का साथ दे रही है। लेकिन ये कि बेबस होते कोई देर नहीं, अगर लाखों लोग जमा हो जाए उस शहर के अंदर, अयोध्या के अंदर, तो जाहिर बात है हर हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। 50,000 अहले तशय्युर ने ज़ियाउल हक साहब के घुटने टिकवा दिए थे, दाखिला करवा दी थी, और वो जो ऑर्डिनेंस था, ज़कात ऑर्डिनेंस, उसमें तरमीम करवा दी थी। क्या होगा? निहायत खौफनाक सूरत हाल। लेकिन अगर हम यहाँ इस्लाम सिर्फ नाम ना हो, अमलन कायम करके दिखा दें, मुझे यकीन है कि खुद हिंदू उसे कबूल करेगा। ये तो नेमत है, ये राहत है, ये निज़ाम अदल है, ये तो बेहतरीन हल है हमारे तमाम मसाइल का। लेकिन ये कि अगर हमने वो काम न किया, वो इस्लामी इनकलाब की तरफ पेशकदमी न की, मुजाहिदुन बिही जिहादन कबीरा के जरिए से ईमान, और ईमान के साथ उसका लाज़मी नतीजा वो एक जिद्दोजहद, इनकलाबी जिद्दोजहद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब लाकर इस्लाम के निज़ाम अदल इज्तिमाई को कायम करना, ये है दूसरा करने का असल काम। और ये है दर हकीकत जो हमारे तमाम मसाइल का हल है।